تو ہیں جو روتے ہیں، عصیاں کیے بغیر دل نے حساب جرم کبھی پیش نہ کیا، دل نے حساب جرم کبھی پیش نہ کیا، ہم مسکراتے رہے توبہ کیے بغیر، ہم مسکراتے رہے توبہ کیے بغیر، آنسوں بھی آنکھ تک نہ پہنچ پائے عمر بھر، آنسوں بھی آنکھ تک نہ پہنچ پائے عمر بھر، ہم جی لیے سکون سے گریہ کیے بغیر، ہم جی لیے سکون سے گریہ کیے بغیر، اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات، مالک کائنات کی حمد و ثنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد آج ہم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی زندگی پر ایک طائرانہ نظر دہرائیں گے۔ وہ کون تھے، ان کے معمولات کیا تھے، اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے، جو آپ نے بارہا سنا ہوگا قصہ، کہ جب وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ساتھ ان کے ایک شاگرد تھے جنہوں نے مچھلی پکڑی ہوئی تھی برتن میں، وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام آپ کے جو والد ہیں ان کا نام نون بن افرایم، اور افرایم کے جو والد ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ تو یوں یہ بڑے ایک برگزیدہ خاندان میں پیدا ہوئے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ یہ سفر و حضر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ جو تورات ہے نا، تورات،
بائبل مقدس جس کو یہ بولتے ہیں نا، اس میں 3 کتابیں ہیں، ایک اس میں تورات ہے، ایک انجیل ہے اور زبور ہے۔ ان تینوں کے مجموعے کو وہ بائبل کہتے ہیں۔ اس میں جو تورات ہے، ان کے ہی بعد علماء یہودی وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی تصنیف ہے، یعنی کہ ان کے ہاں بھی یہ بڑے برگزیدہ بندے ہیں، اور بعد کچھ الگ کہتے ہیں، جیسا بھی ان کا معاملہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سابقہ نبیوں میں سے کسی نبی پر اگر سورج کو روکا گیا ہے تو وہ یوشع بن نون علیہ السلام ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود بیان فرمایا، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں مذکور ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ہم اس کو مختصر بیان کرتے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دیکھیں، ایک واقعہ ہوتا ہے جو کسی عام کتاب میں لکھا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ویسے کسی سے سنائی بات ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے جو بڑی اتھینٹک ریسورسز سے جو ہمیں ملتا ہے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے قصص الحدیث، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا میں مطلب بتاتا ہوں آپ کو، کہ حدیث میں بیان کیے گئے قصے، یعنی جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ہمیں سنائے، ہم تک پہنچے صحابہ کرام کے محفل میں، اس کو بولتے ہیں قصص الحدیث۔ تو میں آپ کو قصۃ الحدیث سنانے جا رہا ہوں، جو اس کی واحد ہے، یعنی حدیث میں بیان کیا گیا ایک قصہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غزا نبی من الانبیاء، اللہ کے انبیاء نبیوں میں سے ایک نبی نے غزوہ جہاد کے لیے اعلان کیا۔ جب اعلان کیا تو آپ نے، اس نبی نے کیا فرمایا؟ اس نبی نے یہ فرمایا کہ وہ بندہ میرے ساتھ نہ آئے جس نے ابھی نئی نئی شادی کی ہے، وہ جہاد میں شریک نہ ہو۔ وہ بندہ بھی اس جہاد میں شرکت نہ کرے جس نے ابھی مکان شروع کیا ہوا ہے، بنا رہا ہے، اور اس کی ابھی تک چھت مکمل نہیں ہوئی، وہ بندہ بھی اس جہاد میں شریک نہ ہو۔ اور وہ بندہ بھی اس جہاد میں شرکت نہ کرے، اس کو بھی چھوٹ ہے، جو بکریاں یا اونٹنیاں اس نے لی ہیں اور ان کے بچے پیدا ہونے کا وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں شرکت نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، اس میں ایک چوتھی چیز بھی ہے کہ وہ بندہ بھی اس جہاد میں شریک نہ ہو جس کو کسی ضروری کام کے تحت واپس لوٹنا پڑے۔ بہرحال اعلان کر دیا گیا، لوگ الگ کر لیے گئے جو ان 4 کیٹیگری میں نہیں آتے تھے، ان کو جہاد کے لیے تیار کر لیا گیا، اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بذات خود ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اب جہاد کے لیے جاتے ہیں، ایک محقق نے لکھا کہ اریحہ نامی بستی کی طرف جا رہے ہیں جہاد کرنے، اور ایک محقق نے لکھا ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بہرحال کرنے جہاد جا رہے ہیں۔ جب وہ اس بستی کے قریب پہنچتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے، امام عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ 6 ماہ تک انہوں نے ان کا محاصرہ کیے رکھا ہے، 6 ماہ تک، اور 7ویں ماہ کو ان کے قلعے کی جو دیوار ہے وہ گرائی گئی، اور یہ جو مومن تھے اس وقت نبی کے ساتھ، وہ اس میں داخل ہوئے شہر میں۔ اب اس میں یہ تھا کہ ان کی شریعت میں ہفتے کو جہاد کرنا جائز نہیں تھا، ہفتے کے دن ان کی شریعت میں جہاد بالکل منع تھا، جہاد نہیں کر سکتے آپ، کام تو جہاد ہے نا، اچھا ہی کام ہے، لیکن جہاد نہیں کر سکتے آپ۔ اب جب یہ داخل ہوئے تو یہ جمعے کے دن داخل ہوئے تھے، جیسے آج جمعہ المبارک ہے، تو جمعہ کے دن یہ داخل ہوئے، اور یہ جہاد کرتے گئے صبح سے لے کر آگے جناب دوپہر ہو گئی ہے، دوپہر کے بعد آگے سے پہر ہو گئی ہے، عصر کا وقت آ گیا، اور عصر کے وقت کے بعد
سورج ڈلنا شروع ہو گیا۔ اب جب سورج ڈلے گا، مغرب کا ٹائم آئے گا، تو پھر ظاہری بات ہے اسلامی نقطۂ نظر سے تو وہ اگلا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کھلے آسمان کے نیچے آئے، سامنے سورج کو دیکھا، سورج کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں انت مامورۃ و انا مامور۔ او بھائی بات سنو، تجھے حکم دیا گیا ہے کہ تو نے غروب ہونا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نے جہاد کرنا ہے، تو بھی حکم کا پابند ہے، میں بھی حکم کا پابند ہوں۔ تو پھر اس کو کہا کہ احبس، بس رک جا، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دعا کی اللہم احبسها علیہ، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم پر روک دے، سورج کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے، ہم بس نہ فتح حاصل کرنے ہی والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا تو سورج حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی فرمائش پر رک گیا۔ یہ وہی واقعہ جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کسی پر نہیں روکا گیا انبیاء میں سے، سب کا انبیاء میں سے، سوائے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے۔ تو سورج وہاں پر رک گیا اور انہوں نے پھر جہاد کیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی۔ اب جب فتح حاصل ہوئی تو پھر جو مال غنیمت تھا اس میں جانور بھی آتے ہیں، اس میں زیورات بھی آتے ہیں، جو بھی ان کا جو ہوتی ہے مفتو قوم، اس کا جو مال ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو وہ جو مال غنیمت تھا وہ لایا گیا، سامنے لایا گیا۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا، یہ یاد رکھیے گا کہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی امت کو مال غنیمت سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہ تھا۔ وہ مال غنیمت جتنا بھی ہوتا تھا نا، جانداروں کو نکال کے جانداروں سے استفادہ ممکن تھا، جو غیر جاندار چیزیں ہوتی تھی وہ سارا اکٹھا کر کے رکھا جاتا تھا ایک پاک مٹی پر یا ایک پہاڑ پر۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی، تأکلہ النار کے الفاظ ہیں حدیث میں، وہ آگ اس کو آ کر کھا جاتی تھی، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعتاً انہوں نے جو جہاد کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو شامل ہے، یہ اس کی علامت ہوتی تھی۔ اگر آگ نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا اس کو شامل نہیں۔ انہوں نے مال سارا اکٹھا کیا، وہ ایک مٹی پر رکھا گیا، ایک پاک مٹی پر جب رکھا مال سارا، آگ آئی تو صحیح لیکن اس نے کھایا کوئی نہیں۔ اب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بڑے حیران پریشان کہ کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہے، ہم نے تو اللہ کے نام پر جہاد کیا تھا اور آگ اس کو نہیں کھا رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا اس کو ہم میں شامل نہیں ہے شاید۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو نہ ہو فیکم غلول، اے لوگو تم میں کوئی نہ کوئی خیانت ہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے کہ آگ آ کر اس کو کھا نہیں رہی ہے، آئی بھی ہے اور کھایا کوئی نہیں اس کو ہے۔ تو کیا کیا جائے جی؟ فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، لہٰذا تمہارے جتنے قبائل ہیں وہ سارے اکٹھے کرو اور ان کا جو بڑا سردار ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ہر قبیلے کا سردار میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرے۔ سارے سرداروں کے قبیلے، وہ قبائل اکٹھے کیے گئے، سردار اکٹھے کیے گئے اور سرداروں کو جب لایا گیا وہ ایک جماعت بن گئی، وہ بھی کافی تعداد میں تھے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے آگے ہاتھ بڑھایا اور ان کو کہا کہ میرے ہاتھ کے ساتھ بیعت کرتے جاؤ، دو دو، تین تین، ایک ایک، جیسے جیسے بھی ہے وہ بیعت کرتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کو فارغ کرتے جا رہے ہیں، آپ ادھر ہو جائیں، یہ آپ میں غلول نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، آپ پاک صاف ہیں، آپ ادھر ہو جائیں۔ اب دو یا تین بندے، اثنان و ثلاثہ، دو یا تین بندے ایسے آئے کہ جن کا ہاتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر آ کر چپک گیا، وہ چمٹ گیا اس کے اوپر۔ اب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا فیکم غلول، او اے قبیلے کے سرداروں، تمہارے قبائل میں قبیلے میں خیانت ہے، یہ جو ہم نے مال غنیمت اکٹھا کیا ہے نا اس میں خیانت کی گئی ہے اور تمہارے قبیلے والوں نے کی ہے۔ اب وہ بھی بیچارے شرمندہ ہوئے، اب اے اللہ کے نبی کیا کیا جائے؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم اپنے سارے قبیلے کے لوگوں کو لے کر آؤ، سارے لے کر آؤ۔ سب کو لایا گیا،
حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ایک ایک کر کے بندہ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا جائے، پورا قبیلہ، وہ جو 2 یا 3 قبیلے تھے، وہ جب بیعت کرتے گئے اس میں بھی 2 یا 3 لوگوں کا ہاتھ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا، پتہ چل گیا کہ انہوں نے خیانت کی ہے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام فرماتے ہیں فیکم غلول، تم نے خیانت کی ہے، ہو نہ ہو تم میں خیانت ہے۔ اب وہ پکڑے گئے بیچارے، جب پکڑے گئے، جب وہ سارا حساب کتاب لگوایا گیا تو سراغ نکلا کہ ان کے پاس واقعی انہوں نے ایک گائے کے سر کے برابر سونا انہوں نے چوری کیا ہوا ہے۔ گائے کا سر کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے برابر انہوں نے سونا مال غنیمت سے ایک سائڈ پر کر دیا تھا، اپنے خیمے وغیرہ میں رکھ دیا تھا۔ جب وہ لایا گیا، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا اب اس کو بھی اس مال غنیمت میں رکھو۔ جب اس کو مال غنیمت میں رکھا گیا وہ سونا، پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر آگ آئی اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مال غنیمت کو کھا لیا۔ تو یہ ساری، اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ مِنْ قَبْلِنَا، ہم سے پہلے کسی امت کے لیے غنیمت کا مال کھانا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز نہ تھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کمزوری دیکھی، ہمارا ضعف دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی کہ ہم مال غنیمت سے اخذ و استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو قبلہ کار صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور بات یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں، کیونکہ بات یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ آگے اس کے اسباق ہی تھے کہ اس حدیث سے کیا کیا سبق ملتا ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی صحیح، وما علیہ الا البلاغ۔